نے سونے کے برتن پہ ہاتھ رکھا، کسی نے اس کے ہار پہ ہاتھ رکھا، اور اس طرح کرتے کرتے اب وہ جس کو وہ پسند کرتا تھا وہ اس کے ساتھ کھڑی رہی، اس نے حرکت نہیں کیا۔ اس نے ہارون الرشید نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے حرکت کیوں نہیں کی؟ باقیوں نے تو سارے پہ ہاتھ رکھ لیا، وہ لے گئی، تو نہیں لے گئی، کھڑی کیوں ہو گئی؟ کہا بادشاہ سلامت ذرا یہ بتائیں، بات کو دوبارہ دہرائیں، آپ اس بات پہ سچے ہیں، پکے ہیں کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کا ہو گیا؟ کہاں اسی کا ہو گیا؟ تو اس نے ہارون الرشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب سوال ہوا، باندیاں بھی حیران ہو گئیں، تو ہارون الرشید تو سمجھ گیا تھا، لیکن باندیاں حیران ہو گئیں، تو ہارون الرشید نے ان کو سمجھانے کے لیے پوچھا کہ تم نے دونوں جواہرات پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا، مجھ پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا، مجھ پہ ہاتھ کیوں رکھ دیا؟ کہا یہ باندیاں پاگل ہیں، یہ دیوانی ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے تو چنا ہے وہ جز کو چن لیا ہے، آپ کی بادشاہت کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے جس کو انہوں نے ہاتھ لگا کے اٹھا لیا ہے۔ اصل یہ ہے جب آپ بادشاہ ہیں، جب آپ بادشاہ میرے ہو گئے تو اس کی بادشاہی ساری بھی میری ہو گئی، تو اس وجہ سے میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا۔ جو چیز آپ کی ہوگی، جو چیز آپ کی ہوگی وہی میری ہوگی، کیونکہ آپ میرے ہیں۔ اسی کو حدیث میں کنورٹ کرو، کہا ان وجدتنی وجدت کل شیء، رب کہتا ہے کہ میری خدائی زمین و آسمان میں نہیں بلکہ عرش بھی میرا ہے، کرسی بھی میری، لوح بھی میرا، قلم بھی میرا، جنت بھی میری، جنت کی نعمتیں بھی میری، جہنم بھی میری، جہنم کے دہتے ہوئے اور شعلے مارتے ہوئے آگ وہ بھی میں نے بنائی ہے، وہ بھی میری، اور تمام کی تمام دنیا کی نعمتیں جو تو سوچ سکتا ہے، جو نہیں سوچ سکتا ہے، وہ بھی میری۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تجھے میں رب مل گیا تو اس کی ربوبیت بھی تیری ہو گئی، اگر تجھے خدا مل گیا تو اس کی خدائی ساری تیری ہو گئی۔ رب کہتے ہیں ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر مجھے پا لیا سب کچھ مل گیا، وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، لیکن اگر تو نے مجھے کھو دیا، تو نے مجھے نہ پایا، مجھے تلاش نہ کیا اور مجھے نہ ملا، میں تجھے نہ مل سکا، پھر کیا ہوگا؟ فُتَّكَ كُلُّ شَيْءٍ، پھر ہر ایک چیز تجھ سے دور ہو گئی، کیونکہ موت کے بعد ہر چیز چھوٹ جائے گی، ماں کی ممتا بھی ختم ہو جائے گی، بیوی کی محبت ختم ہو جائے گی، بچوں کا پیار وہ ختم ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا۔ اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ اگر عورت نے یقین نہ بنایا تو جہنمی ہوگی، مرد نے یقین نہ بنایا تو جہنمی ہوگا۔ اگر مرد کے دل میں اللہ نہیں ہے تو جہنم ہے، عورت کے دل میں اللہ نہیں ہے تو جہنم ہے، جہنم ہے، یہ پکی بات ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا رب کہتا ہے کہ میں مشرک کی بخشش نہیں کروں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کو معاف نہیں کروں گا۔ بچے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، بچے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ رب کے سامنے جھکو، اس سے مانگو۔ رب نے دکھایا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو غالباً 94 برس کی عمر میں بچہ دیا ہے، بعض روایت میں 86 برس آتی ہے، اس میں اللہ نے اسماعیل دیا ہے۔ حضرت زکریا کو غالباً ان کی بھی 94 سال کی برس عمر تھی، اللہ نے یحییٰ دیا ہے۔ اللہ دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، بانجھ سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو مریم علیہ السلام کو کیا کہا؟ ہزی الیک، ہزی الیک۔ یہ کھجور کا درخت ایسا ہے اس کا سر کٹ جائے تو یہ خشک ہو جاتا ہے، اور کوئی درخت ایسا نہیں ہے۔ یہ کھجور کا درخت ایسا ہے اس کا اگر اوپر سر کاٹ دو یہ ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، یہ دوبارہ اس کو شاخیں نہیں نکل سکتی۔ دنیا میں یہ واحد درخت ہے کھجور کا، باقی جو درخت ہیں ان کو جہاں سے بھی کاٹ دو ان کی جڑیں کھڑی رہیں تو وہ دوبارہ پھل جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے، لیکن کھجور کا درخت یہ نہیں پھلتا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ جو مریم علیہ السلام جس جھنڈ میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش ہوئی، اس میں جو کھجور کا تنا سر کٹا ہوا بالکل ایسا ہے جس میں مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اللہ کیا کہے؟ ہزی الیک، اللہ کہتا ہے اس کو ہلا، اس کو ہلا،
ہلانے کا اور سرسبز ہونے کا کیا کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں. لیکن میرے رب نے دکھایا، مریم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور اللہ نے اس کھجور میں سے اس کھجور کے تنے کو ہرا کر دیا اور اس پہ فوراً کھجوریں لگ گئیں اور وہ کھجوریں ٹپ ٹپ اس کے آگے گرنے بھی لگ گئیں. رب یہ دکھاتا ہے نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. رب کہتا ہے مجھ سے مانگنے میں مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. مجھ سے مایوس مت ہو، مجھ سے مایوس مت ہو. ہم کب تک اس جھمیلے میں پڑے رہیں گے؟ کب تک اس سوچ میں پڑے رہیں گے؟ ساس کا بہو سے جھگڑا، بہو کا ساس سے جھگڑا، ساس اور بہو کا نن سے جھگڑا. انہی چکروں کے اندر اپنی زندگیوں کو ہم برباد کر رہے ہیں. انہی چکروں میں ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. کبھی سوچا ہے بہو نماز نہیں پڑھتی، کبھی سوچا ہے بیٹی نماز نہیں پڑھتی، کبھی سوچا ہے کہ بیٹی ہر وقت گانے اور فلموں میں پڑی رہتی ہے لیکن کبھی قرآن نہیں کھولتی. کبھی بیٹی سے قرآن سنا بھی ہے، کبھی بیٹی سے نماز سنی بھی ہے، کبھی بیٹی سے کلمہ سنا بھی ہے، کبھی چھوٹے بیٹے سے کلمہ سنا بھی ہے، شادی شدہ بیٹے سے کل بھی کلمہ سن لیا ہے، کبھی نماز سن لی ہے. ساری زندگی بہو اور ساس کے چکر میں پڑے رہے، انہی جھگڑوں میں پڑے رہے کہ بہو کاہل ہے، بہو کام نہیں کرتی، بہو کپڑے نہیں دھوتی، بہو استری نہیں کرتی، بہو خدمت نہیں کرتی. اور یہ سارے انہی چکروں میں اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتی ہیں اور اللہ کی طرف نظر کرتی ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف رخ پھیرتے ہی نہیں ہے. ساری زندگی دنیا کو سنوارنے میں گزار دی. دنیا سنور ہی نہیں سکتی، دنیا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی. دنیا یا دنیا یا دنیا، میرے اللہ نے دنیا کو کہا، میرے اللہ نے دنیا کو حکم دے رکھا ہے. کیا حکم دے رکھا ہے؟ میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے یا دنیا، اے دنیا. کیا ہوا؟ اے رب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا